صرف 2 دن کی حکمرانی کے لیے؟ افسوس، صد افسوس، صد افسوس کہ اسلام پر ایسے ذلیل قسم کے، ایسے بد کردار حکمرانوں کی حکمرانی کا بھی دور آیا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ ایسے لوگوں سے، ایسی حکمرانیوں سے، ایسے عقیدوں کو سپورٹ کرنے والوں سے اللہ کی پناہ، جن کے پاس خاندان نبوت کی اہمیت نہ ہو، جن کے پاس خاندان نبوت کو لے کر محبت کے سرچشمہ سمندر نہ ہو۔ تو عزیز دوست، ایسی زندگی، ایسے لوگوں کی صحبت سب سے ہمیں بیزارگی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہی امام حسین ہیں، یہ وہی امام حسین ہیں جن کا بچپنا مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتے گھومتے گزرا ہے۔ یہ وہی مدینہ منورہ ہے جہاں پر کہیں امام حسن و حسین اگر گم ہو جاتے یا کسی کے ساتھ کھیل میں مصروف ہو جاتے، اگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ان کے لیے پریشان ہوتی، تو میرے عزیز دوستو آسمان سے، بالائے اعلیٰ سے فرشتے نازل ہو جاتے ان بچوں کی حفاظت کے لیے۔ ارے جن کی حفاظت قدسیان فلک کرتے ہیں، جن کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں، جن کی محبت کو عین ایمان کا حصہ قرار دیا جاتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ان کی پاکی کی دلیل ارشاد فرماتا ہے، تو میرے عزیز دوستو یہ سارا علم کہاں چلا گیا؟ یہ سیرت رسول کو اس وقت کیوں بھلا دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان محبتوں کو کیوں بھلا دیا گیا؟ کیوں ان شہزادوں کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا گیا؟ کیا امام حسین ہی پر ظلم کیا گیا؟ کیا ان کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن علیہ السلام پر کیا کم ظلم کیا گیا؟ ارے ان پر تو وہ ظلم ہوا کہ شہر مدینہ میں 12 زہر دے کر ان کے جگر کے 72 ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ وہی لبان مقدس ہے امام حسن کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کو چوس کر اپنی پیاس بجھاتے تھے، اور سرکار کے لعاب دہن کو اپنی غذا بناتے تھے، سرکار کے لعاب دہن سے اپنے آپ کو روشناس کرتے تھے۔ یہ وہی مسجد نبوی ہے جس میں یہ حضرات کھیلا کرتے تھے۔ تو اسی وقت جب امام حسن شہید ہو گئے، تو جب امام حسن کا جنازہ مبارک امام حسین علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز جنازہ کے لیے لائے، تو اس وقت کیا کیا گیا؟ اس وقت بھی بد سے بدتر سلوک کیا گیا اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کے اوپر، بلکہ مسجد نبوی میں جنازے کی اجازت دینے کے بجائے، جنازہ پڑھانے دینے کے بجائے، ان کے جنازے کے اوپر ممانعت کے ساتھ تیریں برسائی گئی۔ کیا یہی جنازے کا احترام سکھایا گیا ہے؟ کیا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت؟ یہ سرکار کے اخلاق اس وقت کہاں بھول گئے کہ اگر ایک کافر کا بھی جنازہ جائے تو آقا علیہ السلام اس کے جنازے کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو جایا کرتے تھے، اس کے جنازے کے احترام کا حکم دیا کرتے تھے۔ آج انہی کے نواسے کا، انہی کے بیٹے کا، انہی کے جگر گوشہ کا جنازہ آیا تو ان کے جنازے کے اوپر تیر برسائے گئے۔ مولا امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، امام حسین کو مجبور کیا گیا جنازے کا رخ مسجد نبوی سے موڑ کر جنت البقیع میں لانا پڑا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا امام حسن کا حق نہیں تھا؟ کیا امام حسین کا حق نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کا جنازہ ان کے نانا کے حضور لے جائے، اپنے نانا کی مسجد میں پڑھائے؟ اے حکمران وقت، جس کی ٹھوکروں کی خیرات میں تم نے حکومت پائی، امام حسن نے اگر حکومت وقت کو، حکومت کو ٹھوکر نہ مار دی ہوتی، امارت کو چھوڑ نہ دیا ہوتا، تو تم حکمران کہاں سے بنتے، تم بادشاہ کہاں سے بنتے؟ اسی کو کہتے ہیں دنیا کا لالچ، اسی کو کہتے ہیں دولت و طاقت کے نشے میں مبتلا ہو جانا۔ امام حسن پر ظلم و ستم ہوا۔ آج جب امام حسن شہید ہو گئے، امام حسین علیہ السلام کا وقت آیا، امام حسین علیہ السلام سے بیعت کے لیے اصرار کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کو بارہا تکلیفیں دیتے رہے، بارہا دربار میں طلب کرتے رہے اور بیعت کے لیے مجبور کرتے رہے، ستاتے رہے، دن کا چین، رات کی نیند حرام کرنے کی کوششیں کرتے رہے،
یہاں تک کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کو لیا، اپنے سارے گھر والوں کو لیا اور آقا علیہ السلام سے الوداع کی اجازت لی، وداع کی اجازت لی، اور نانا جان سے اجازت طلب کر کے اپنے سارے معصوم شہزادوں شہزادیوں اور اپنے تمام خاندان والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف نکل گئے۔ کیا یہی انصاف پر مبنی حکومت تھی؟ جو یہ کہتے ہیں صرف ایک شہادت کا واقعہ، مختصر سا واقعہ شہادت کا لے کر، وہاں میدان میں تو یزید نہیں تھا، یزید نے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کیا۔ یہ سب کچھ کس کے اقتدار میں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کس کے دور میں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کس کے حکم پر ہو رہا ہے؟ یہ اس وقت میدان کربلا میں موجود گورنر ابن زیاد کس کے حکم پر مقرر کیا گیا؟ کیوں مقرر کیا گیا؟ ولید بن عقبہ مدینے کے گورنر کو کیوں بارہا خطوط لکھے گئے؟ صرف اور صرف یہ مکاری پر مبنی، جہالت پر مبنی، یہ سب منافقت پر مبنی، یہ سب بغض اہل بیت اطہار پر مبنی سازشیں ہیں، اور ان کا سپورٹ کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے بھی اسی بغض اہل بیت اطہار میں کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، جب امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے تو عالم وجدان کی فضائیں بلند ہو گئیں۔ شہر مدینہ کے در و دیوار یہ پکار رہے تھے کہ اے حسین ابن علی، یہ آپ کا شہر ہے، اسے چھوڑ کر نہ جائے، آپ کی وجہ سے اس شہر پر خدا کی رحمتیں برستی ہے، آپ حضرات کے وجود سے ہم کو اس شہر کو شہر مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، آپ کے خاندان کے خدوم کی برکت سے اس یثرب کی سرزمین کو مدینہ بنا دیا گیا۔ مدینہ منورہ کی یہ فضائیں عالم وجدان میں بلند ہو رہی تھی، مدینہ منورہ کے در و دیوار رو رہے تھے کہ جن شہزادوں، جن عظیم ہستیوں کے قدوم سے شہر کو عظمت ملی، آج وہی شہر یہ مقدس نورانی ہستیاں چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ ارے حسین ابن حیدر تو اس دنیا میں پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں، لیکن ان کا نام کسی نے نہیں رکھا، ان کا نام حسن و حسین دنیا میں آج تک کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی پیدائش تک کسی کا نام نہیں رکھا گیا تھا۔ ارے اللہ نے یہ دونوں حضرات کے مقدس ناموں کو جنت میں زینت دے کر رکھا تھا۔ جب یہ حضرات دنیا میں تولد ہوئے تو اللہ نے جنت سے ان حضرات کے ناموں کو اتارا۔ کیا خدا کی نعمتوں کو بھول گئے؟ کیا یہ خدا کے کتنے برگزیدہ بندے ہیں یہ بھول گئے؟ تم کب سے بڑے ہو گئے؟ ان سے تم کب سے بڑے ہو گئے؟ تم ان سے بہتر کب سے ہو گئے؟ ارے خدا کی عزت و جلال کی قسم، آج تک اللہ نے محمد مصطفیٰ کی آل سے بہتر دنیا میں کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ انشاءاللہ تعالی مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد کے واقعات اور وہاں کے اس کے آگے کی سیریز ہم اگلی ویڈیو میں، اگلی بات میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ضرور اس واقعے کو میری آپ سے یہی التجا ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو اہل بیت سے جڑی ہوئی ہیں ان کو آپ خود بغور سنیں، مکمل سنیں، ایک بار میں سمجھ میں نہ آئے تو بارہا سنیں، اور اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ داروں، ہر کسی کو اس چیز کو پہنچائیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔